كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. تو اب تم نے جو ان سے تمتع کیا، فائدہ اٹھایا، تم نے اپنے گھر میں آباد رکھا، اپنی جنسی ضرورت ان سے پوری کی ہے، تو اب تمہارے ذمے ہے کہ انہیں ان کے مہر ادا کرو، فرض جان کر، لائٹلی مت لو. یہ اللہ کی طرف سے لکھ دیے گئے ہیں، تمہارے لیے طے کر دیے گئے ہیں. یہ ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے دائم و قائم ہے، تمہارے ذمے ہے، تمہارے لیے واجب الاذان، واجب التعمیل، واجب التنفیذ ہے. یہاں فرمایا فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اسے فرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کے ادا کرو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم باہم راضی ہو جاؤ، آپس میں باہمی رضامندی سے اس میں کچھ کمی بیشی کر لو. تو فرمایا ہاں آپس میں رضامندی سے اگر عورت کو چھوڑ دیتی ہے تو ٹھیک ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما. یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ نساء کے 5ویں رکوع کی پہلی 3 آیات جو ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، حکمت دین کے ایک اہم موضوع سے متعلق ہیں، اور یہ حکمت تشریع. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شریعت بھی عطا فرمائی. اب ظاہر بات ہے کہ شریعت میں بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ انسان کے نفس پر شاخ گزرے. مثلا نماز کی پابندی ہے، وضو کرنا ہے، تو چاہے سخت ترین سردی ہو، اگر پانی موجود ہے تو آپ کو وضو کرنا ہی ہوگا. طبیعت پر شاخ گزرے کی بات. تو شریعت کے بہت سے احکام ویسے بھی مثبت طور پر بھی ہو سکتا ہے کہ طبیعت پر شاخ گزرنے والے ہوں. مزید برآں جو پابندیاں شریعت عائد کرتی ہے وہ انسانی خواہشات و شہوات کے لیے یقیناً ناگوار ہیں، اور خاص طور پر وہ معاشرہ کہ جس میں اب یہ معاشرتی اصلاح شروع کی جا رہی تھی. عرب کا معاشرہ جو جاہلی معاشرہ تھا، اب وہاں احکام دیے جا رہے ہیں. ان کے معاشرے میں عورت کی حیثیت کچھ نہیں تھی، وہ بھیڑ بکری کی طرح ملکیت تھی، چنانچہ وراثت میں منتقل ہو جاتی تھی. اب اس کی جگہ پر اتنی بڑی تبدیلی کہ عورت کو ایک قانونی تشخص عطا کرنا، عورت کے بارے میں یہ تصور دینا کہ اخلاقی اعتبار سے، اصولی اعتبار سے، شرف انسانیت کے اعتبار سے وہ مرد کے بالکل برابر ہے، ہم پلہ ہے. اس میں جو بھی فرق اور تفاوت ہے وہ انتظامی ہے کہ خاندان کے ادارے میں سربراہ جو ہے وہ مرد کو، شوہر کو بنایا گیا ہے، بیوی کو نہیں. لیکن یہ انتظامی معاملہ ہے، اس سے اس کے انسانی شرف میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اسی طرح اخلاقی اعتبار سے وہ جتنی بلندی پر چاہے وہ خود بھی پہنچ سکتی ہے. اپنا اکتساب ہے، اپنی محنت ہے، اپنی مشقت ہے. اخلاقی اعتبار سے جیسے میدان مردوں کے لیے کھلا ہوا ہے، ترفع حاصل کریں، بلندی پر جائیں، احسان کے درجے پر فائز ہو جائیں، اسی طرح یہ میدان جو ہے عورتوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. تو اس اعتبار سے یہ چیز ان کے لیے کوئی پسندیدہ بات نہیں تھی. اسی طریقے سے یتیموں کے حقوق کا معاملہ، اس میں اتنی سختی کہ اگر کوئی یتیم کا مال ہڑپ کرے گا تو گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہا ہے. پھر یہ کہ جو بھی ان کی نفسانی خواہشات، شہوات تھیں، جنسی آوارگی تھی، ان کے لیے آزادی تھی، اپنی لونڈیوں سے پیشہ کراتے تھے، کمائی کرتے تھے. اب اس پر پابندیاں آ رہی ہیں، اس کے اوپر جو ہے قدغنیں لگ رہی ہیں. نکاح کے حدود اور قیود ہیں، نکاح کے لیے آداب بتائے جا رہے ہیں. نکاح میں یہ لازم ہے کہ ساری عمر کا سنجوگ نبھانے کی نیت اور ارادہ موجود ہو. نکاح کے لیے مرد کو کچھ نہ کچھ جو ہے مہر پیش کرنا ہوگا. یہ ساری باتیں جو ہے آ رہی ہیں، یہ ان کے مزاج کے بہت منافی تھی. لہذا طبیعت جو ہے ان کی اس سے اپرا رہی تھی، انہیں یہ چیزیں پسند نہیں آ رہی تھی. اس لیے کہ جو بھی تعامل ہوتا ہے کسی معاشرے میں
جو روایات صدیوں سے چلی آ رہی ہوتی ہیں ان کو اس طریقے سے بنیادی طور پر تبدیل کر دینا اور بے خبن سے اکھاڑ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہ تو معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے وہ اصلاحات برپا کی کہ جس سے معاشرہ بالکل تبدیل ہو کر رہ گیا۔ اب آج بھی دنیا میں مانا جاتا ہے کہ شراب کا انسان عادی ہو جائے تو پھر وہ نہیں چھٹ سکتی، اور اس بنا پر جو ہے میڈیکل سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں کہ شراب جو ہے اس کے ساتھ اس کا جسم اور اس کا جسمانی نظام اتنا خوگر اور عادی ہو چکا ہے کہ اگر شراب اس کو نہ دی گئی تو اس کی موت واقع ہونے کا اندیشہ ہے، لہذا سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں، لائسنس ایشو کیے جاتے ہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب کی جب بندش ہوئی ہے اور اس کی آخری حرمت کا جب حکم آیا ہے تو ایک تو یہ کہ تمام جو برتن توڑ ڈالے گئے جن میں شراب تھی، شراب بہا دی گئی گلیوں کے اندر، وہ گلیاں جو ہے شراب کی ندیاں بن گئیں، اور وہ لوگ جنہیں پیتے ہوئے ساری عمر ہو گئی تھی، 50 60 برس کی عمر کے لوگ موجود تھے کہ جب ساری عمر سے پیتے چلے آ رہے تھے۔ اور عرب معاشرے میں آپ کو معلوم ہے کہ اصل پینے کی چیز جیسے آج مغربی معاشرے میں وہ تو شراب ہی تھی، پانی تو دھونے وغیرہ کے کام کی، غسل اور دھونا اس کام میں آنے والی شے تھی، اصل شے تو جو ہے وہ شراب ہی تھی، ان کے کھانے کے ساتھ جزو لازم تھی۔ لیکن کس طریقے سے وہاں پر وہ تبدیلی آئی ہے، انقلاب حال آیا ہے، لوگوں نے شراب کو ترک کیا ہے، کسی کی صحت خراب نہیں ہوئی، یہ معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس کی اصل بنا کیا ہے کہ پہلے ایمان اور یقین کی بنیادیں مستحکم کر دی گئی، اللہ کی ذات پر یقین، اور یہ یقین کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ جو کچھ یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے وہ محمد کے ذاتی خیالات نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وفداہ آباؤنا و امہاتنا، بلکہ یہ اللہ کے احکام ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، حکیم کامل ہے، حکیم مطلق ہے، یہ اس کے احکام ہے۔ اس اعتبار سے یہ معجزہ جیسا کہ میں نے عرض کیا حضور کا تھا، ورنہ آسانی سے لوگ جو ہے معاشرتی اصلاحات کو برداشت نہیں کرتے۔ اب اس ضمن میں جو ہے ان 3 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلجوئی بھی ہو رہی ہے، شریعت کی جو حکمت ہے وہ بھی بیان کی جا رہی ہے، شریعت کے اندر انسانی فطرت کے لیے جو بھی گنجائشیں پیدا کی جا سکتی تھی تقاضے پورا کرنے کے لیے وہ بھی شریعت میں پورے کر دیے گئے ہیں۔ اگر انسان بیمار ہے اور غسل سے اس کو اندیشہ ہے بیماری بڑھ جائے گی تو چاہے اس پر غسل واجب ہو چکا ہو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اگر انسان مریض ہے اور کوئی اور اسے معذوری ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، یہ ساری گنجائشیں دی گئی ہیں شریعت کے اندر۔ اگر آزاد حرہ خاندانی مسلمان عورت سے نکاح کرنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کو اس کی قدرت حاصل نہیں ہے، اس کے پاس مقدرت نہیں ہے کہ وہ نکاح کر سکے اور مہر دے سکے، تو لونیوں سے نکاح کر لینے کا بھی جواز دے دیا گیا۔ تو یہ جتنے بھی انسان کے اندر جو کمزوریاں ہیں خلقی اعتبار سے اس کا لحاظ بھی شریعت میں رکھا گیا ہے، لیکن شریعت نے جو کچھ دیا ہے وہ انسان کی بھلائی کے لیے دیا ہے، انسان کی بہبود کے لیے دیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو رکی ہوئی ہے اور وہ شریعت ہی کے ذریعے سے پوری ہوگی، بلکہ اللہ تو غنی ہے، غنی عن العالمین، تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ یہ مضمون ہے، اور اس میں میں آپ سے عرض کر دوں کہ عیسائیت میں یہ تاکہ کنٹراسٹ سامنے واضح ہو جائے، سائملٹینیس کنٹراسٹ، عیسائیت میں تصور یہ ہے کہ شریعت لعنت ہے۔ یہ لفظ جو میں کہہ رہا ہوں اچھی طرح جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، لا از اے کرس۔ یہ باقاعدہ میں نے اپنے کانوں سے یہ سرمن سنا تھا 1970 کے دسمبر میں، تو اس میں جو میں نے پروگرام دیکھے ٹیلی ویژن وغیرہ پہ لیکچرز میں، لا از اے کرس، وہ کیوں؟ ان کی دلیل پتہ ہے کیا ہے؟ کہ قانون اگر ہے تو قانون کی خلاف ورزی کا تصور بھی پیدا ہو جائے گا۔ اب ایک شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا تو گلٹی کانشنس ہو جائے گا، اور جب گلٹی کانشنس ہو گیا تو یہ ایک اس کی ایب نارمل سائیکالوجی ہو جائے گی۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی قانون نہ ہو، بس انسان کے اندر جو خیر کے جذبات ہیں ان کو اپیل کیا جائے، خیر کی طرف بلایا جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کا ایک فلسفہ ہے کہ امر بالمعروف اور فضائل کی تبلیغ کر کے تلقین کر کے ہی ساری اصلاح ہو جائے گی، نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں ہے۔ نہی عن المنکر کریں گے کوئی نہ کوئی ناراض ہو جائے گا، کوئی ہمارے ہاں آنا چھوڑ جائے گا، کوئی ہمارے پروگراموں میں شرکت ترک کر دے گا، بلکہ ان کا کہنا بھی ہے کہ یہ لاکھوں آدمی جو ہمارے جلسوں میں جمع ہو جاتے ہیں اجتماعات میں، اگر ہم نہی عن المنکر کا بھی آغاز کر دیں تو یہ بھیڑ چھٹ جائے گی۔ یہ وہی تقریباً فلسفہ ہے، ڈانڈے ملتے ہیں۔ یہ چونکہ سینٹ پال نے یہ کیا تھا، اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کا
جو ہے یہ دین نہیں ہے، جو اس وقت کرسچینٹی ہے یہ پالزم ہے۔ اور D100 کا مصنف جو ہے اس نے واقعتاً یہ بڑی ہمت کر کے سچی بات کہی ہے، جو نمبر 1 پر لایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، اور اس نے تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیات 100 جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو بدلا ہے، اثر انداز ہوئے ہیں تاریخ کے رخ پر، اور پھر ان میں گریڈیشن کہ ان میں سب سے زیادہ کس نے رخ موڑا، تو وہ نمبر 1، پھر نمبر 2، پھر نمبر 3، تو نمبر 1 پر حضور ہے اور نمبر 3 پر حضرت مسیح ہے، اور پھر کچھ اور آگے چل کر پھر سینٹ پال بھی آتے ہیں۔ اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ کرسچینٹی جو موجودہ ہے وہ اصل میں پالزم ہے، حضرت مسیح کی طرف اس کی نسبت درست نہیں ہے۔ حضرت مسیح جب تک تھے دنیا میں اس وقت تک عیسائیت کی حیثیت جو ہے وہ یہود کے ایک فرقے، یہود کی ایک جماعت کی تھی، یہود ہی میں سے ایک گروہ، وہ کوئی علیحدہ مذہب کی حیثیت تھی، 100% درست بات ہے۔ اصل میں حضرت مسیح جو ہے وہ دین موسوی کے مجدد تھے، اس کی تجدید کرنے آئے تھے، اور لوگوں کے اندر جو روح دین ختم ہو گئی تھی، روح ایمان، وہ اللہ کی محبت اور آخرت کی جو ترجیح ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی تھی، بس شریعت کے اوپر عمل کرنا اور اس کی بھی جو ہے بال کی باریکیاں نکالنا یہ رہ گیا تھا، جیسے کہ آج ہمارے ہاں بہت سے علماء کا طریقہ ہے۔ تو یہ چونکہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے حضرت مسیح مبعوث کیے گئے تھے، لیکن پال نے جو ہے شریعت جو ہے، اور حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے کہ شریعت تم پر لاگو رہے گی، عائد رہے گی۔ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا۔ یہ لا جو ہے، لا سے مراد ہے شریعت موسوی، موزائک لا اسے کہتے ہیں، وہ یہ موسیٰ کا قانون ہے، شریعت ہے جو موسیٰ کے ذریعے سے اللہ نے دی تھی۔ تو وہ تو کہہ کے گئے تھے، آج بھی یہ الفاظ انجیل میں موجود ہیں کہ ہرگز نہ سمجھنا کہ میں شریعت موسیٰ کو ختم کرنے آیا ہوں، اس کا ایک شوشہ بھی نہیں بدلے گا۔ لیکن سینٹ پال نے اس کو بدل دیا، ختم کر دیا، شریعت ہم پر لاگو نہیں ہے، ساقط ہے۔ تو یہ بھی ایک تصور دنیا میں ہے۔ تو اس اعتبار سے ذرا اس کا کنٹراسٹ جو ہے آپ کو ان آیات میں دیکھیے، یرید اللہ لیبین لکم۔ دیکھو مسلمانوں، تم اسے اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، ان حدود اور قیود کو۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے واضح کر دے ہر شے کو، صراط مستقیم کو، جو معتدل راستہ ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا، سواء السبیل ہے، قصد السبیل جسے کہا گیا، یا صراط مستقیم، اس کو واضح کر دے۔ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہاری رہنمائی کرے ان لوگوں کے راستے کی طرف، وہ نیکی کے پیروکار، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء جو تم سے پہلے گزرے ہیں، جو ان کا راستہ تھا، انہی کے راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کی جائے۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن۔ ظاہر بات ہے کہ حضور جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا نویلا رسول تو نہیں ہوں، مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے، بہت سے نبی آئے۔ تو یہ تو ایک بڑی لمبی جو ہے سنہری، جسے زنجیر کہنا چاہیے، گولڈن چین ہے۔ حضرت آدم سے نبوت شروع ہوئی اور حضرت محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اختتام بھی ہو گیا، تکمیل بھی ہو گئی۔ تو یہ تو ایک بڑی لمبی زنجیر ہے۔ تو ان کے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مسلمانوں تمہاری رہنمائی کریں، تاکہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستوں پر تم چلو۔ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ چاہتا ہے تم پر عنایت فرمانا۔ یہ تابہ یتوب توبن میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، اس کے معنی ہے پلٹنا، لوٹنا۔ تو اصل میں اس کو دو طرف سے جب استعمال کیا جاتا ہے، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گویا کہ اللہ سے سرکشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس نے منہ پھیر لیا، اعراض کیا۔ پھر اگر توبہ کرتا ہے تو پلٹتا ہے اللہ کی طرف، پھر اس کی جناب میں رجوع کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، پروردگار معاف فرما دے۔ یہ انسان کی توبہ ہے۔ اس کے لیے جب انسان کے لیے یہ توبہ کا لفظ آتا ہے تو الہ آتا ہے، توبو الی اللہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ لیکن اب اس کی معصیت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نگاہ پھیر لی تھی، اپنی محبت کی نگاہ، اپنی شفقت کی نگاہ، اپنی رحمت کی نگاہ، یہ جو توجہ اللہ تعالیٰ نے ہٹا لی تھی، اب بندہ جب توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے پشیمانی کے جذبے کے ساتھ، اور عہد کرتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ بھی دوبارہ پھر اپنی نظر عنایت کو پھیر لاتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے۔ تو تواب کا لفظ بندوں کے لیے بھی آتا ہے، کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون۔ یہ حدیث تو میں نے ابھی پچھلے درسوں میں کئی مرتبہ آپ کو سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، لیکن اللہ بھی تواب ہے، ان اللہ تواب الرحیم۔ تو تواب کا لفظ دونوں طرف سے آئے گا،
لیکن جب توبہ کا لفظ اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اس کے ساتھ صلہ اعلیٰ ہوتا ہے، کسی پر متوجہ ہونا۔ اللہ کا مقام بہت بلند ہے، وہ اپنے مقام رفیع سے جب عنایت فرماتا ہے، توجہ فرماتا ہے، تو یہ تاب اعلیٰ۔ تو یہاں پر وہی دیکھیے وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنی شفقت، اپنی نظر رحمت جو ہے پوری طرح تمہارے شامل حال کر دے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور تم اللہ کی صفات کو جانتے ہو، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اس نے جو بھی حکم دیے ہیں، جن چیزوں کو بھی حرام ٹھہرا دیا ہے، تمہیں بتا دیا ہے فلاں فلاں رشتے جو ہے محرمات ابدیہ ہیں، وہاں تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، اللہ نے ایک دائرہ مقرر کر دیا ہے۔ تو جو بھی تم پر حدود اور قیود عائد کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ اس کے علم کامل کی بنیاد پر ہے، اس میں مصلحتیں ہیں، پھر اس کا علم کامل ہے، اس کے ساتھ یہ حکمت کامل ہے۔ اس کا کوئی حکم بھی بغیر حکمت کے نہیں ہے، اس کے احکام جو ہے ان کے پیچھے حکمت اللہ البالغہ جو ہے وہ موجود ہے، تو علیم ہے، حکیم ہے۔ اب دیکھیے اس کو کس قدر اس مضمون کی اہمیت ہم نہیں سمجھ سکتے، اصل میں ہم تو چونکہ شریعت کے عادی ہیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہیں، ہمیں معلوم ہے جہاں جہاں نکاح نہیں ہو سکتے، کوئی پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے۔ لیکن جس معاشرے میں یہ حدود اور قیود نہیں تھی، جس معاشرے میں کہ سوتیلی ماں کو بھی اپنے گھر میں ڈال سکتے تھے بیوی کی حیثیت سے، جورو کی حیثیت سے، یا اس سے پیشہ کرا سکتے تھے، یا اس کا نکاح زبردستی جہاں چاہتے کر دیتے اور اس کا مہر خود قبول کر لیتے، جہاں کھلا ظلم اور استحصال ہو رہا تھا، اس معاشرے میں اس قسم کی حدود اور قیود کو نافذ کرنا یہ در حقیقت ایک بڑا مرحلہ تھا۔ اور اس مرحلے پر جو بھی بہرحال ان میں ہر طرح کے لوگ تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو خود منتظر رہتے تھے کہ ذرا سا حکم آیا اور فوراً وہ اس کو پر عمل کر، ایسے بھی تھے۔ لیکن ایسے بھی تھے کچے مزاج کے لوگ۔ مدینہ منورہ میں آپ کو معلوم ہے کہ ایمان جو ہے، لوگوں نے جو ایمان حاصل کیا یا ایمان انہوں نے اختیار کیا تو کوئی بڑی قربانی دے کر حاصل نہیں کیا۔ مکہ مکرمہ میں جو لوگ ایمان لائے تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دی تھیں، ان کے رشتے کٹ گئے تھے، ان کو مارے پڑی تھی، ان کو ستایا گیا تھا، ان کے لیے زندگی جو ہے وہ ایک آزمائش، مسلسل آزمائش بنا دی گئی تھی، تو ان کا ایمان کچھ اور تھا۔ اور یہ اوس اور خزرج کے لوگوں کا ایمان بحیثیت مجموعی، ان میں بھی یقیناً السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار میں بھی تھے اس شان کے لوگ کہ جو بالکل اس طریقے سے جیسے کہ مہاجرین میں سے جو اولین دور کے مسلمان تھے اسی طرح کے مسلمان بعض انصار میں سے بھی تھے، بحیثیت مجموعی وہ معاملہ نہیں تھا۔ تو ان کی بعض لوگوں کی طبیعتوں کے اوپر یہ حدود اور قیود جو ہیں یہ کچھ گراں گزر رہی تھی، لہذا دیکھیے پھر دوبارہ واللہ یرید ان یتوب علیکم، دیکھو مسلمانوں اللہ تعالیٰ تم پر شفقت کر رہا ہے، یہ اس کی رحمت، یہ اس کی عنایت سمجھو کہ وہ تمہیں احکام دے رہا ہے شریعت کی۔ یہ جیسے کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آپ اگر مری جاتے ہیں تو جہاں وہ سڑک جو ہے پہاڑی ہو جاتی ہے تو اس میں آپ جگہ جگہ پر دیکھتے ہیں کہ کوشنز بنے ہوئے ہیں، اب رفتار کم کر لو، اس لیے کہ آگے بورڈ جو ہے وہ بڑا ایکیوٹ آ رہا ہے، اگر تم نے تیز رفتاری کے اندر جو بورڈ کاٹنے کی کوشش کی تو سیدھے کھڈ میں گرو گے۔ تو گویا کہ شریعت جو ہے در حقیقت وہ بھی حدود جو ہے وہ تمہاری سیفٹی کے لیے ہے، یہ تمہارے لیے کوشنز ہیں، ادھر سے ادھر جاؤ گے، ادھر سے ادھر جاؤ گے تو تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ اس لیے کہ یہ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، انسانی تمدن کے یہ تین معاملات جو ہیں ایسے پیچیدہ ہیں کہ جن کو انسانی عقل جو ہے حل نہیں کر سکتی، ناممکنات میں سے۔ عورت اور مرد میں کیا توازن ہو، کیا حقوق مرد کے ہوں، کیا عورت کے ہوں، کیا شوہر کے ہوں، کیا بیوی کے ہوں، عورت کا مقام کیا ہے، یہ معاملہ ایسا ہے۔ عورت سوچے گی تو وہ اپنی مصلحتوں پر کی نگاہ رہے گی، وہ مرد کی نہ نفسیات کا اندازہ کر سکتی ہے، نہ اس کے احساسات کا تصور کر سکتی ہے۔ مرد سوچے گا تو اپنے اعتبار سے سوچے گا، عورت کے احساسات کیا ہیں، اس کے اندر اس کے جذبات کیا ہیں، اس کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ نظام تو دے سکتا ہے تو صرف اللہ دے سکتا ہے، جو اللہ مرد کا بھی خالق ہے اور عورت کا بھی خالق ہے۔ اسی طریقے سے ایک نظم، اجتماعیت، اسٹیٹ فرض کیجئے، اسٹیٹ اور شہری، ان کے درمیان حقوق کا کیا توازن ہونا چاہیے، ریاست کو کیا اختیارات حاصل ہیں، کیا کچھ پابندیاں وہ عوام کے اوپر نافذ کر سکتی ہے، اور عوام کے حقوق کیا ہیں، ان کی آزادی کے کیا حدود ہیں، کوئی حدود ہے، کوئی حدود ہے یا نہیں ہے، اس کے درمیان بھی آسان کام نہیں ہے۔ ذرا سا ایک طرف ہو جائے تو مادر پدر آزادی ہو جاتی ہے معاشرے میں، جیسے کہ آج مغرب کے معاشرے میں ہو گئی ہے، آزادی آزادی آزادی، وہ آزادی مادر پدر آزادی بن گئی ہے۔ اور ذرا سا دوسری طرف پلڑا جھک جائے تو ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ وجود میں آ جاتی ہے، ایک انتہائی جو ہے استبدادی نظام دنیا میں قائم ہو جاتا ہے کہ وہ فرد جو ہے وہ سکڑ کر رہ جاتا ہے، اس کی کوئی آزادی نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طریقے سے سرمایہ اور محنت میں کیا توازن ہو۔ اب ایک کارخانہ ہے، کارخانہ ایک سرمایہ دار نے لگایا ہے، اس کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے،
لیکن دوسری طرف یہ کہ کارخانہ تو لوگوں کے کام کرنے سے چلے گا، مزدور چاہیے وہاں پر، لیکن اس سے جو بھی محنت سے حاصل ہو رہا ہے، سرمایہ اور محنت دونوں کے نتیجے میں جو نفع مل رہا ہے، اس میں سرمایہ کا حصہ کتنا ہونا چاہیے، لیبر کا کتنا ہونا چاہیے، لیبر کے کتنے حقوق ہیں۔ لیبر ظاہر بات ہے لیبر سوچے گی تو اپنے اعتبار سے سوچے گی، وہ سرمایہ دار کی مصلحتوں، اس کی مشکلات، اس کے پرابلمز کا اسے اندازہ ہی نہیں ہے، اور سرمایہ دار سوچے گا تو اپنے اعتبار سے سوچے گا، اسے یہ بات جو ہے کہ کوئی غریب مزدور جو ہے وہ تو کہہ دے گا ٹھیک ہے جی میں تو اس سے زیادہ ویج نہیں دے سکتا، میں اپنا کارخانہ بند کرتا ہوں، لاک اپ کر دیتا ہوں، چلیے تالا لگا دیا۔ اب تالا لگا دیا تو کارخانے دار کے بچے کو تو سال بھر بھی کارخانہ بند رہے تو فاقہ نہیں آئے گا، اور مزدور کے بچے کو تو دوسرے تیسرے دن فاقہ آ جائے گا۔ تو کیا ان کی ایکویشن کیا ہو؟ کہنے کو تو کہا صاحب میرا کارخانہ میرا اختیار ہے، میں اس میں جو چاہوں کروں، میں بند کروں چلاؤں، اور یہ کہ میں یہ ویج دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا۔ لیکن مزدور کے پاس کیا ہے؟ بارگیننگ کے لیے اس کے پاس کوئی زمین ہی نہیں ہے جس پر کھڑے ہو کر سودے بازی کر سکے، لہذا پھر وہ ٹریڈ یونینوں کا نظام قائم کیا گیا، وہ پھر ہڑتالوں کا نظام قائم کیا گیا، جو بھی دنیا میں ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم۔ تو یہ مسائل وہ ہیں جو انسانی عقل جو ہے ان کو حل کرنے سے قاصر ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جس کے لیے در حقیقت سورہ فاتحہ میں آپ کو معلوم ہے، اس کی تفسیر میں بیان کرتا ہوں ہمیشہ کہ جہاں تک ایمانیات کا تعلق ہے وہ تو گویا کہ پہلے سے ٹیکن فار گرانٹیڈ موجود ہیں۔ جو شخص سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے ایمان میں کون سی کمی ہے؟ اللہ کو مانتا ہے، رب العالمین مانتا ہے، رحمان الرحیم مانتا ہے، جزا و سزا کے دن کو مانتا ہے، اس میں اللہ کے اختیار مطلق کو مانتا ہے، یہ مان رہا ہے کہ تیری ہی بندگی کریں گے، تجھی سے مدد مانگیں گے، تو اب اور کون سی ہدایت اسے چاہیے؟ جو آگے بڑھ کر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ ہدایت پر تو ہے، لیکن یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ نظری ہدایت ہے، یہ انسان کی فکر و نظر کی ہدایت ہے، یہ ایمان کی ہدایت ہے۔ آگے صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ راستہ جو ہے دنیا میں زندگی بسر کرنے کا راستہ ہے، اس میں جگہ جگہ دو راہیں، تراہے، چوراہے آ جاتے ہیں، دائیں جائیں، بائیں جائیں، سیدھے جائیں۔ آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی شش و پنج میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سڑک پر نشانات نہ ہوں تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ سڑک ہے کہ جو اب مردان کو جا رہی ہے، اور سیدھی سڑک جو پشاور کو جا رہی ہے؟ یہ نشانات راہ جو ہے یہ ضروری ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی شکل میں انسانوں کو عطا فرمائیں۔ تو شریعت سراسر رحمت ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، شہوات ویسے عام طور پر شہوت کا لفظ جو ہے جنسی خواہش کے لیے خاص ہو گیا ہے، لیکن شہوات سے مراد تمام خواہشات، جو بھی انسان کے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں یہ سب شہوات میں شامل ہیں۔ شہوت میں یعنی جسے آپ انڈ اور لیبیڈو کہتے ہیں، وہ سب اس میں جنسی جذبہ بھی شامل ہے، اس میں بھوک کا جذبہ بھی شامل ہے، اس میں اور جو جذبات ہیں وہ بھی ہیں، وہ سب کے سب شہوات۔ یعنی انسان اگر انسٹنکٹس کے تحت چلے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو چاہے گا کہ پھر انسان جو ہے، اگر وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں بالکل یکرخوے پر لے جائیں، ایک طرف جھکا دیں، تمہیں بجائے صراط مستقیم پر لے کر چلنے کے وہ ایک ٹیڑھے راستے کی طرف ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم پھر جاؤ راہ حق سے اور بہت دور نکل جاؤ۔ اس لیے کہ ہوتا یہی ہے کہ ذرا سا بھی آپ نے موڑ لے لیا غلط، تو اب جتنا آپ آگے جائیں گے وہ آپ صراط مستقیم سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سیدھا راستہ جا رہا تھا، آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا ٹیڑھ لیا، اور یہ ٹیڑھ اب جتنا آپ آگے بڑھ رہے ہیں سیدھے راستے سے آپ کا فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے جتنا آگے بڑھیں گے، حالانکہ وہ ایک ٹرن کے بعد آپ پھر سیدھے جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے کوئی ٹرن نہیں لیا ہے۔ پہلے وہ زاویہ شاید چلیے 20 درجے کا زاویہ تھا، صرف تھوڑا سا ٹرن آپ نے لیا تھا، لیکن جتنا اس ٹرن کے اوپر اس سڑک پر آپ آگے بڑھیں گے صراط مستقیم سے آپ کا فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ لہذا فرمایا وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، وہ تو چاہتے ہیں یہ کہ تمہیں جو ہے اس راہ حق سے، سوا سبیل سے، صراط مستقیم سے، قصد السبیل سے تمہیں پھیر دیں اور پھیر کر تمہیں دور لے جائیں۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن یرید اللہ ان یخفف عنکم، دیکھیے اب یہ لفظ آیا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ تخفیف چاہتا ہے، نرمی چاہتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں جب روزے کے احکام میں فرمایا گیا کہ اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو تم روزہ قضا کر سکتے ہو، اللہ کی رعایت ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی اور تنگی نہیں چاہتا۔
تو یہاں بھی فرمایا یرید اللہ ان یخفف عنکم، در حقیقت تم اگر غلط راستوں پہ بڑھو گے تو اپنے بوجھ بڑھاتے چلے جاؤ گے، نہ صرف یہ کہ اخروی عذاب کا بوجھ بڑھتا جائے گا، دنیا میں بھی پریشانیاں آئیں گی، دنیا میں بھی نظام جو ہے مختل ہو جائے گا، آئلی نظام ختم ہو جائے گا، جیسے کہ آج یورپ میں اور مغرب میں ہو چکا ہے۔ اب وہ ون پیرنٹ فیملی چل رہی ہے، ماں ہی مائی کو جانتے ہیں، باپ کا پتہ ہی نہیں، باپ کون تھا کہ اس کا نام ہی معلوم نہیں۔ یہ سارا نظام تلپٹ ہو چکا ہے، یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے ذرا سا راہ اعتدال سے ہٹ جائے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، یا وہ ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ ہوگی، بڑی استبدادی مستبد اور جابر حکومت ہو جائے گی، نظام جیسا کہ روس کے اندر تھا کمیونزم کے نظام کے تحت، کوئی حق آپ کو نہیں ہے، کوئی سیاسی جماعت آپ نہیں بنا سکتے، بس ایک ہی جماعت رہے گی کمیونسٹ پارٹی، اور کوئی دوسری جماعت ہو ہی نہیں سکتی بس، اور کوئی نہ اور نقطۂ نظر آپ کو پیش کرنے کا کوئی موقع ہے، نہ کہیں تنقید کرنے کا موقع ہے، کوئی آپ کو رائے دینے کا موقع ہے۔ تو ذرا سا آدمی موڑ لیتا ہے تو پھر کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے کہ خشت اول چون نہد میں مار کج تا سریا بھی روت دیوار کج، پھر وہ بہت ٹیڑھ ہو جاتی ہے۔ تو در حقیقت اللہ نے تمہارے لیے نرمی کی ہے، یہ شریعت جو ہے لا یہ کرس نہیں ہے، یہ رحمت ہے، یہ در حقیقت لعنت نہیں ہے، رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، ان کے لیے بہتری اور ان کی بہبود اور ان کی بھلائی اور انہی کے لیے فوز اور فلاح کا معاملہ ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان پیدا ہی کیا گیا ہے کمزور۔ یہ ٹکڑا جو ہے بڑا ایک دفعہ چونکا دینے والا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف پیدا کیا گیا، اس لیے کہ بظاہر ایک تضاد سامنے ابھرتا ہے۔ قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین تخلیق پر پیدا کیا۔ خلقتہ بیدی، آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جب شیطان نے انکار کیا تھا جھکنے سے تو تجھے کیا ہے، تو اس کو سجدہ کرنے کو تیار، جسے کہ میں نے خلقتہ بیدی اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے تو بہت عزت دی ہے بنی آدم کو۔ تو یہاں قرآن کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، خلقت کے اعتبار سے انسان بہت کمزور ہے، حیوانات سے بھی کمزور ہے۔ آپ کی بینائی ہے، بہت سے حیوانات کی بینائی آپ سے 1000 گنا زیادہ ہے، اس لیے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، یہاں اس کی خلقت کا تصور ہے۔ فطرت کے اعتبار سے انسان بہت بلند، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ فطرت کے اعتبار سے، وہ اپنی روحانی وجود کے اعتبار سے ظلوم اور جہول بھی ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کے اندر فرمایا گیا، حلوع بھی ہے، اس میں جلد بازی بھی ہے، اس کی سرشت کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اب شریعت کے دو بہت اہم کھاتے ہیں جو ایک آیت میں جمع کیے گئے۔ شریعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر جان اور مال کا احترام ہو، ایک دوسرے کی جان ایک دوسرے کے لیے حرام، ایک دوسرے کا مال ایک دوسرے کے لیے حرام۔ ہاں مال کا معاملہ یہ ہے کہ اگر تجارت کے ذریعے سے کوئی نفع حاصل ہو جائے، آپ نے جا کر دکاندار سے جوتا خریدا ہے، جوتے اس نے وہ لیا تھا، بنوایا تھا کاریگر سے 200 روپے میں، آپ کو اس نے بیچا ہے 300 میں 250 میں، اسے آپ کے 50 روپے یا آپ کے 100 روپے جو حاصل ہو گئے نفع، یہ جائز ہے۔ لیکن اس میں یہ ہے الا ان تکون تجارت عن تراض منکم، باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ یہ تجارت جو ہے یہ چونکہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، ویسے تو یہ کہ جائز مال جو ہے منتقل ہوتا ہے، وراثت کے ذریعے سے بھی مال مل جاتا ہے، اب اس میں تجارت تو نہیں ہے، ہدیہ بھی ہوتا ہے، ہبہ بھی ہوتا ہے، مختلف شکلیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کو دوسرے کسی انسان کا مال جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، وہ جائز ہے، حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن جو زیادہ تر معاملات جو ہے، جو بھی انسان کا جو معاملات چلتے ہیں آپس میں، لین دین کے معاملات ہیں، اور تمدن کا جو کاروبار زیادہ چلتا ہے، اس میں جو مین چیز ہے وہ تجارت ہے۔ لیکن تجارت میں یہ ہے کہ ان تراض منکم، اب اس سے وہ چیزیں خارج ہو جائیں گی، مثلا مونوپلیز بنی ہوئی ہے، کارٹلز بنے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے کہ ہم 8 جو ہے پارٹیز ہے کہ جو فلاں چیز جو ہے یہاں پر مینوفیکچر کر رہے ہیں، ہم 8 مل کر طے کرتے ہیں کہ اتنے فیصد ہم نے نفع لینا ہی لینا ہے، کوئی کم پہ نہیں بیچے گا۔ اب کیا کریں گے لوگ؟ یہ گٹھ جوڑ جو ان کا ہے، جو کارٹل ہے ان کا، ان کی جو مونوپولی بن گئی ہے، اس کی وجہ سے
انہیں معلوم ہے کہ یہ ہم سے ناجائز منافع لیا جا رہا ہے، لیکن مجبوری ہے، وہ لیں گے۔ کوئی ایک شخص جو ہے کسی وقت وہ سادہ جب مارکیٹنگ ہوتی تھی، فرض کیجئے کہ ایک وقت میں اس نے بہت کچھ جو ہے وہ ذخیرہ کر لیا، گندم بہت ذخیرہ اپنے پاس کر لیا، اور مارکیٹ میں ہے نہیں اب وہ اپنی من مانی قیمت مانگ رہا ہے اور وہ لوگوں کو دینے پر مجبور ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے زندہ رہنے کے لیے گندم تو چاہیے۔ یہ انترازم نہیں ہوگا، اگرچہ بظاہر تو یہ ہے کہ صاحب ٹھیک ہے میں تو فلاں قیمت پر بیچ رہا ہوں، آپ کو لینا ہو تو لے لیجئے، نہیں لینا تو جائیے اپنا راستہ دیکھیے۔ بظاہر تو اس کے اندر یہ ہے کہ رضامندی ہے، اسی طرح سود کا معاملہ ہے، بظاہر تو رضامندی ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ انسان اس رضامندی کے ساتھ کبھی سود کا معاملہ نہیں کرتا۔ اب بیع معجل ہی ہے فرض کیجئے، جسے کہ ہمارے کچھ لوگوں نے علماء کی اکثریت نے جائز قرار دے رکھا ہے۔ ایک شے جو ہے یہ اگر آپ نقد پیسے دیتے ہیں تو یہ 200 روپے کی ہے، لیکن اگر آپ ایک مہینے کے بعد پیسے دیں گے تو یہ 230 روپے کی ہے۔ اب یہ 30 روپے جو آپ سے مزید وہ لے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ کہ اس وقت آپ کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ ایکسپلائٹیشن ہے۔ ہاں کوئی شے بازار میں عام ریٹ اس کا ہے ہی نہیں، لہذا اس کا معاملہ اور ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی نقد کا یا وہ علیحدہ علیحدہ قیمتیں ہے ہی نہیں، ہے ہی کوئی شے جو کہ بک رہی ہے تو وہ قرض ہی پر بک رہی ہے، اس کا معاملہ علیحدہ ہو جائے گا۔ لیکن جو شے بازار میں اس وقت کم قیمت پر مل رہی ہے، وہ ایک شخص صرف اس لیے کہ ادھار پر خرید رہا ہے، وہ زیادہ قیمت دے کر اگر خرید رہا ہے، زیادہ قیمت کا اقرار کر کے، تو وہ یقیناً انترازم نہیں ہے، وہ آپس کی رضامندی سے نہیں ہے، وہ بلکہ ایک ایکسپلائٹیشن ہے۔ اس کے اندر مجبوری اس کی جو ہے کہ اس وقت دینے کے لیے اس کے پاس 200 روپے نہیں تھے، لہذا وہ ایک مہینے کے بعد جو ہے 30 روپے مزید دے رہا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مت کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے۔ دیکھیے اموالکم بڑا عجیب تصور دیا گیا ہے، اگرچہ ٹھیک ہے یہ تمہارا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ اس کا مال ہے، یہ اس کا مال ہے، لیکن تم سب ایک ہو۔ جیسے کہ فرمایا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ تو ایک جسم کے مانند کا جسد واحدہ، تو یہ سارا مال تمہارا مشترک مال ہے۔ ٹھیک ہے اسلام میں ملکیت علیحدہ ہے، یہ میری ملکیت ہے، یہ آپ کی ملکیت ہے، یہ آپ کی ملکیت ہے، یہ آپ کی ملکیت ہے، علیحدہ علیحدہ ملکیتیں ہیں، لیکن جب آپ ایک کمیونٹی بن گئے، آپ ایک امت بن گئے، آپ جو ہے در حقیقت ایک ہی یعنی جو ہے اس نظم کے اندر آپ منسلک ہو گئے، تو یہ آپ کا مشترک مال ہے۔ اب آپس میں اس مال کو ہڑپ کرنا باطل طریقے سے یہ حرام ہے۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں اس میں نفع اٹھایا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے باہمی رضامندی سے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، اور مت قتل کرو اپنے آپ کو۔ اس میں ظاہری الفاظ کے اعتبار سے بعض لوگوں نے خودکشی مراد دی، خودکشی مت کرو، یہ جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے تمہارے پاس، اور اللہ نے اس کا ایک خاص وقت مقرر کیا ہوا ہے جب اس نے واپس لینی ہے، تم اس سے پہلے ہی اسے واپس لے رہے ہو، در حقیقت یہ جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، خودکشی بہت بڑا گناہ ہے، کبائر میں سے، بہت بڑے گناہوں میں سے۔ لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں پر یہ مراد نہیں ہے بنیادی طور پر، بلکہ جیسے مال کو کہا تھا اموالکم تمہارے مشترک مال ہیں، ایسے ہی ایک اسلامی معاشرے میں ہر مسلمان کی جان گویا کہ تمہاری اپنی جان ہے، تم ایک جسد واحد ہو، تم در حقیقت ایک امت وحدہ ہو، اس اعتبار سے تمہاری جانیں ایک دوسرے کی مشترک ہیں۔ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مت قتل کرو، اپنے کسی بھائی کو قتل کیا ہے تو گویا کہ اپنے آپ کو قتل کیا ہے، اور جیسا کہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ سورہ مائدہ میں تو آیا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جس شخص نے ایک انسان کو بھی ناحق قتل کیا۔ حق کے ساتھ قتل کرنے کی مختلف شکلیں ہیں، کسی نے قتل کیا تھا جواباً قتل ہو رہا ہے، اس کے قصاص میں قتل ہو رہا ہے، کوئی مرتد ہو گیا تھا اس کو قتل کیا جا رہا ہے، کوئی زانی شادی شدہ ہے اسے رجم کیا جا رہا ہے، اس طرح کی مختلف شکلیں ہیں کہ جو جائز ہیں۔ یا کافر وہ حربی ہے جس کے ساتھ جنگ ہے ڈکلیئرڈ، ورنہ اگر کافر آپ کا ذمہ ہے اس کی جان بھی اتنی ہی محترم ہے جتنی کسی مسلمان کی جان ہے، وہ جان دے نہیں جا سکتی اس کا مال بھی اتنا ہی محترم ہے جتنا کسی مسلمان کا مال ہے ذمہ کا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، لیکن نہیں وہ ذمہ ہے، اس کا ذمہ لیا اسلامی ریاست نے اس کی حفاظت کا، اس کی جان کا بھی اس کے مال کا بھی۔ یہ ذمہ کا لفظ جو ہے گالی بنا دیا گیا ہے، حالانکہ یہ تو لفظ بنا ہے ذمے سے، ذمہ داری، responsibility. The state, Islamic State is responsible for the safety and protection of the lives and property of these non-Muslims، جو کہ اس کے ہم مملکت میں رہے ہیں، نان مسلم ہیں، مائنورٹی ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ،
اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. بہرحال اس میں ضمنی طور پر خودکشی کی بھی مناہی آ گئی، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن در حقیقت یہاں پر وہی انداز ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کی جانیں نہ لو. ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت رحیم ہے، شفیق ہے. اللہ تعالیٰ تم پر رحیم ہے تو تمہیں بھی ایک دوسرے پر رحیم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، شفیق ہے، رؤوف ہے، تمہیں بھی رؤوف ہونا چاہیے، شفیق ہونا چاہیے، رحیم ہونا چاہیے. تراہم، آپس میں جو مرحمہ، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، ایک دوسرے پر رحم کرنا، ایک دوسرے پر ترس کھانا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے دکھ اور تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرنا، یہ تراحم ہے، آپس میں رحم کا مادہ اور رحم کا جذبہ. تو فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم پر بہت رحیم ہے، بہت شفیق ہے، ودود ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا، حرمت الظلم علی نفسی، لیکن اسی طرح میں نے تمہارے لیے بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام کر دیا ہے. اقرأ وخيّا قرآنا. اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا، حرمت الظلم علی نفسی، لیکن اسی طرح میں نے تمہارے لیے بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام کر دیا ہے. فلا تظالموا، ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. ظلم کرنا جو ہے میں نے اپنے اوپر حرام ٹھہرایا ہے اور تمہارے مابین بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو حرام کر دیا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو کوئی یہ کام کرے گا تعدی کے طور پر، دستدرازی کے طور پر، زیادتی کے طور پر یا حق تلفی کے طور پر، یہ دو پہلو ہیں گناہ کے. ایک عدوان ہے، آپ آگے بڑھ کر اپنے حق سے آگے دست درازی کر رہے ہیں، جھپٹا مار رہے ہیں، اور آپ جو ہے کسی پر زیادتی کر رہے ہیں. ایک یہ کہ آپ نے کسی کا حق مار لیا ہے، دبا لیا ہے، دے نہیں رہے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں، عدوان آگے بڑھ کر دست درازی کرنا، کسی پر زیادتی کرنا، کسی پر ظلم کرنا، اور ظلم کسی کا حق دبا لینا، مار لینا، غصب کر جانا. تو وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، ان دونوں کو جمع کر لیا گیا. جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا، چاہے وہ عدوان کی صورت میں ہو اور چاہے وہ ظلم کی صورت میں ہو، حق تلفی کی صورت میں ہو اور یا یہ کہ کسی پر زیادتی اور دسترازی کی صورت میں ہو، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو ہم قریب اسے آگ میں داخل کر دیں گے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اللہ پر یہ ہرگز شاق نہیں گزرے گا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. اللہ نے سزا دینی ہے، اللہ نے فرما دیا ہے، اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے، فریب نہیں. جب جہنم کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، اب یہ ہے حق ہے، حقیقت ہے کہ نہیں ہے جہنم؟ تم کہتے تھے ڈھکوسلا ہے، تم سمجھتے تھے صرف ویسے دھونس جمانے کے لیے، ہمیں ڈرانے کے لیے، ذرا بچوں کو جیسے بہلانے کے لیے اور کوئی خائف کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے ایسے. یہ حق ہے یا نہیں؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے ہاں کیوں نہیں ہے، ہمارے رب یہ واقعی حق ہے. اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والساعة حق ومحمد حق والنبیون حق والقرآن حق. یہ تمام چیزیں حق ہیں، برحق ہیں، ان میں کہیں بھی کوئی دھوکہ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، یہ واقعی ہیں، قطعی ہیں، یقینی ہیں، حقیقی ہیں، ان میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. اگر تم جن چیزوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے ان میں سے بڑی بڑی چیزوں سے رک جاؤ گے تو ہم تم سے تمہاری دوسری چھوٹی برائیوں کو دور کر دیں گے، معاف کر دیں گے، تمہارے نامہ اعمال سے دھو دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ، اور داخل کریں گے تمہیں مدخلاً کریما، ایک بڑے عزت والے مقام میں. یہ مضمون بھی شریعت کے اور دین کے حکمت کے مسائل میں سے بہت گہرا ہے، اور یہ قرآن مجید میں 3 دفعہ آیا ہے یہ مضمون. کبائر اور صغائر کا تصور، کبیرہ گناہ اور چھوٹے گناہ. اور اس میں اصل میں جو چیز مقصود ہے وہ یہ ہے، ویسے تو یہ ہے کہ کبائر کیا ہیں، صغائر کیا ہیں، اس میں کوئی ایک رائے پیش نہیں کی جا سکتی. چنانچہ میں کچھ احادیث نوٹ کر کے لایا ہوں. بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے
کہ کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑے ہیں میں تمہیں ان سے باخبر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک یا ساجی ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ یہ 3 گویا کہ کبائر حضور نے فرمائے۔ کہیں آپ نے 7 کبائر گنوائے ہیں، کہیں 10 گنوائے ہیں، یہ مختلف ہے، روایات مختلف ہیں۔ اور حضرت ابن عباس کے سامنے کہا گیا، کسی نے کہا کہ 7 کبیرہ گناہ ہیں، تو آپ نے فرمایا 700 کہتے تو بہتر تھا۔ یہ کبائر کی کوئی فہرست مرتب نہیں کی جا سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر شے جو فرض اور واجب ہے، فرض اور واجب، اس کا ترک کر دینا گناہ کبیرہ ہے۔ روزہ فرض ہے، ترک کر دیا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گئے۔ نماز روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، جس پر حج فرض ہے اور وہ نہیں کر رہا ہے، اس کو اس سے کفر سے تعبیر کیا گیا، گناہ کبیرہ ہے۔ پھر یہ کہ جن افعال پر یا تو دنیا میں سزا جو ہے وہ شریعت نے معین کر دی ہے، قتل ناحق ہے، سرقہ ہے، چوری ہے، شراب کا پینا ہے، وغیرہ وغیرہ، حدود جو قرآن نے اور حدیث نے سنت نے معین کر دی ہے، زنا ہے، اس کی سزا ہے، وہ تمام جو ہے وہ کبائر میں شمار ہوگی۔ اسی طرح جن گناہوں پر اخروی سزا، اور اس میں خاص طور پر جہاں کہیں کفر کا لفظ آ گیا یا لعنت کا لفظ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، وہ بھی کبائر ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ان پر بھی اگر دوام ہو، استمرار ہو، مسلسل کیے جا رہے ہوں تو وہ بھی کبیرہ بن جائے۔ تو اس اعتبار سے کبائر کی کوئی فہرست مرتب کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ابن حجر مکی نے اس کی فہرست مرتب کی ہے تو وہ 463 گناہ جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ اور بھی بعض کتابیں لکھی گئی ہیں اس موضوع کے اوپر، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ کوئی ایک جو ہے اس میں مرتب کرنا نہیں۔ اصل میں ذہنیت جو ہے وہ جو پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ دین میں یقیناً ایک ریشو پروپورشن کا معاملہ ہے، کوئی چیز بڑی ہے، کوئی چیز چھوٹی ہے۔ بڑی چیزوں کا ترک کرنا یہ ہونا چاہیے سب سے پہلے انسان کا ہدف اور مقصود۔ چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی چیزوں کو چھوڑ دو گے، بڑے گناہوں کو، تو اللہ چھوٹے معاف بھی فرما دے گا۔ ہمارے ہاں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس کے بالکل برعکس، کبیرہ گناہوں میں تو پوری طریقے سے ملوث ہیں، سودی لین دین کر رہے ہیں، تم بھی کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، نہ تم مجھے کچھ کہنا نہ میں تمہیں کچھ کہوں گا۔ بڑے بڑے گناہ آدمی کر رہا ہے، سودی کاروبار میں ملوث ہے، یا سود کے اوپر رقم لے کر مکان بڑا بنایا عالیشان، یا سود کے اوپر رقم لے کر اور اپنے جو کاروبار کو زیادہ وسیع کیا ہے، یا یہ کہ اپنی رقم رکھوا کر سودی طور پر اور اس کی جو سود ہے اس کا کھا رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بڑے دلائل ہیں۔ کیا کریں جی، اب ہماری گریچوٹی کی رقم تھی، اب ہم کسی کو دے دیں تو بھی وہ کھا جائے گا، اور ہم خود کاروبار کر نہیں سکتے، ساری عمر تو ہم نے ملازمتیں کی ہیں، ہم کاروبار جانتے نہیں ہیں، تو ہم اگر کاروبار بھی کریں گے تو سب لوز کر بیٹھیں گے، کسی کو دیں گے تو یہاں تو سب کھاؤ پیر ہیں، بے ایمان ہیں، جھوٹے ہیں، لہذا ہماری رقم ڈوب جائے گی، کیا کریں، ہم نے بینک میں رکھ دیا، کھا رہے ہیں۔ یہ دلائل ہے، حرام کے لیے لوگوں نے مختلف دلائل گھڑ لیے، لیکن یہ کہ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بڑے حساس ذرا سی بات کے اوپر جو ہے وہ فتویٰ لگا دیں گے، یہ ذہنیت ختم ہونی چاہیے۔ اصل میں واٹ از واٹ، آدمی کو واضح ہونا چاہیے کہ جو بڑی چیزیں ہیں، جو بڑے گناہ ہیں، مثلا اب آپ کو معلوم سورہ فرقان کی جو آخری رکوع ہے جو ہمارے منتخب نصاب میں بھی شامل ہے، اس میں ایک آیت میں 3 گناہوں کو جمع کیا گیا۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا۔ وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، کسی اور سے دعائیں نہیں کرتے، شرک اس سے مجتنب ہے۔ نمبر 2، اور نہیں وہ قتل کرتے کسی انسان کو مگر حق کے ساتھ۔ ہاں، قانون کے تحت اگر قتل کا وہ مستحق ہو چکا ہے تو قتل جان لی جائے گی اس کی، مرتد کو قتل کیا جائے گا، زانی شادی شدہ ہے رجم کیا جائے گا۔ قتل کے بدلے اگر مقتول کے ورثاء اسی کا مطالبہ کریں کہ جان کے بدلے جان ہی چاہیے ہمیں، تو قتل کیا جائے گا۔ کافر حربی ہے تو قتل کیا جائے گا۔ یہ 4 شکلیں ہیں، ان 4 شکلوں کے سوائے کسی انسانی جان کا ضائع کرنا جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں۔ یہ 4 شکلیں ہیں کل، تو ظاہر بات ہے، لیکن اگر اس کے زد میں آ گیا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، اور تیسری چیز وہاں زنا لائی گئی۔ چنانچہ اسی طرح میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں، یہ بھی بخاری اور مسلم کی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے،
پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو فرمایا کہ تم اپنے بچے کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگا، یعنی قتل کا معاملہ آ گیا، اور قتل خاص طور پہ بچے کو قتل کر دینا، خشیت املاق، مفلسی کے خوف سے بچے کو قتل کر دینا، تمہیں اس کو کھلانا پڑے گا۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا۔ اب بدکاری کرنا، زناکاری جو ہے، خود بھی اپنی جگہ پر بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ کبیرہ در کبیرہ ہے کہ اپنے پڑوسی کی بھی، پڑوسی تو تمہارا پروٹیکشن میں ہونا چاہیے، اس کا تو حق یہ ہے کہ تم اس کی عزت اور آبرو کے اور اس کی جان اور مال کے محافظین میں سے ہو، تمہارا وہ بھائی ہے۔ اور پڑوسی کے حقوق، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے پڑوسی کے حقوق کی تاکید کرتے رہے، اتنی انہوں نے کی کہ میں سمجھا، میں نے گمان کیا کہ شاید اب پڑوسی کو وارث بھی بنا دیا جائے گا، اس کو انسان کے وراثت کے اندر بھی حق دے دیا جائے گا، یہ اس حد تک مجھے گمان ہوا کہ یہ پڑوسی کا حق ہے۔ لہذا گناہ در گناہ گویا کہ ہوا یہ کہ ایک تو زنا ہے اور ایک زنا پڑوسی کی بیوی سے۔ تو اس طریقے سے مختلف احادیث میں جو بڑے بڑے گناہ، اسی طرح حقوق والدین ایک اور حدیث میں آتا ہے، والدین کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کرنا، والدین کے حقوق کو ختم کر دینا۔ ہاں، اس کے ساتھ جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، استثنائی صورتحال ہو سکتی ہے۔ فرض کیجئے بڑی عمر میں جا کر کسی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا، تو اب کیا کرے گا؟ اب باپ ہو یا ماں ہو، ان کے اوپر تو قدغنیں لگانی پڑیں گی، ان کے اوپر ان کی باتیں جو ہے رد کرنی پڑیں گی، ان کے خلاف جو ہے ان کی حکم عدولی کرنی پڑے گی، نافرمانی کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ جو چیز چاہ رہے ہیں، جو چیز کا حکم دے رہے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ عام حالات میں حقوق والدین بھی، چونکہ قرآن مجید میں 4 مقامات پر اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق جو آیا ہے وہ والدین کا آیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور اگلے رکوع میں اس سورہ مبارکہ میں بھی انشاءاللہ یہ مضمون آ جائے گا۔ بہرحال ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرتے رہو گے، بچتے رہو گے ان بڑی بڑی چیزوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہاری دوسری برائیاں جو ہیں، چھوٹے جو بھی تمہارے گناہ ہیں، صغائر ہیں، وہ ہم تم سے دور کر دیں گے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں داخل کریں گے ایک بہت بڑے باعزت مقام میں۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا